واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 204 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، یہاں موضوع معلوم ہوتا ہے کہ اسکندریہ کا محل وقوع اور اس کا دفاع بیان کر دیا جائے تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مجاہدین اسلام صحیح معنوں میں آتش نمرود میں کود جانے کو چلے جا رہے تھے۔ اس شہر کے شمال میں بحیرہ روم تھا، لہٰذا اس طرف سے حملے یا محاصرے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جنوب میں ایک وسیع و عریض جھیل جیسا بحیرہ مریوط تھا جو اس طرف سے اسکندریہ کو قدرتی دفاع مہیا کرتا تھا اور بلا شبہ یہ ایک ناقابل تسخیر دفاعی انتظام تھا۔ مغرب میں ایک چوڑا اور گہرا نالہ گزرتا تھا جس کا نام صوبان تھا۔ یہ کہنا تو صحیح نہیں ہو سکتا کہ اس نالے کو عبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ عام حالات میں لوگ اسے کشتیوں سے بھی پار کرتے تھے اور اس پر پل بھی تھے، البتہ محاصرے اور جنگ کی صورت میں حملہ آور اسے عبور نہیں کر سکتے تھے کیونکہ سامنے سے تیر آتے تھے اور برچیاں بھی آتی تھیں اور پلوں کی حفاظت کا ایسا ہی مہلک انتظام تھا۔ صرف مشرق کی ایک سمت رہ جاتی تھی جدھر سے اسکندریہ پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ یہی وہ راستہ تھا جو کریون سے اسکندریہ کی طرف جاتا تھا۔ اس راستے کے دائیں بائیں دور دور تک چھوٹی بڑی قلعہ بندیاں تھیں جنہوں نے اس راستے کو حملہ آوروں کے لیے پرخطر بنا رکھا تھا۔ صرف یہی ایک سمت تھی جدھر سے اسکندریہ پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ جنرل تھیوڈور نے شہر کے اندر 50,000 فوج اکٹھی کر لی تھی اور رسد اور کمک کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ سمندر رومیوں کے قبضے میں تھا۔ بزنطیہ سے سمندر کے راستے بھی کمک آ سکتی تھی اور رسد بھی۔ رسد ادھر سے نہ آتی تو رومیوں کا جس علاقے پر قبضہ تھا وہاں کی بستیوں سے اور کھیتوں سے رسد بڑی آسانی سے آ سکتی تھی۔ ناظرین، سپہ سالار عمرو بن عاص کی قیادت میں مجاہدین اسلام کا لشکر ابھی راستے میں تھا کہ ایک قبطی جاسوس نے آ کر بتایا کہ جنرل تھیوڈور نے اسکندریہ کے اندر کی فوج کو مجاہدین کے خلاف ایسا بھڑکایا ہے کہ یہ فوج آگ بگولا ہو کر مجاہدین کا انتظار کر رہی ہے۔ جنرل تھیوڈور نے فوج کو اکٹھا کر کے بتایا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے اور وہ اس لیے کامیاب ہوتے چلے آ رہے ہیں کہ مصر کے اندر سے انہیں تعاون مل رہا ہے اور وہ مصر میں کچھ غدار موجود ہیں۔ تھیوڈور نے قبطیوں کا نام تو نہ لیا لیکن اس کا اشارہ قبطیوں کی طرف ہی تھا۔ وہ قبطیوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فوج سے کہا کہ سوچ لو کہ اسکندریہ ہاتھ سے نکل گیا تو پورا مصر مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا، اور یہ دیکھ لو کہ اسکندریہ عیسائیت کا مرکز ہے اور اتنے گرجے کسی اور شہر میں نہیں جتنے اسکندریہ میں۔ ناظرین، اس دوران بزنطیہ کا پیغام اسکندریہ پہنچ گیا۔ جنرل تھیوڈور نے یہ پیغام جرنیلوں کو، قیرس کو اور پوری فوج کو پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں کو اگر اسکندریہ میں ہی شکست دے دی گئی تو ان کا تعاقب کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انہیں یہیں قتل اور قید کر دیا جائے گا۔ رومی فوج دراصل بزنطیہ کے شاہی محل کے پیغام سے بھڑک گئی تھی اور اب ہر ایک سپاہی نے جان کی بازی لگا دینے کا عہد کر لیا تھا۔ رومی فوجی اسکندریہ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے تھے۔ پھر جنرل تھیوڈور نے اپنی فوج کا کام یوں آسان کر دیا کہ اسکندریہ کی دیواروں پر چھوٹی منجنیقیں لگا دی اور ان کے قریب پتھروں کے ڈھیر لگا دیے۔ محاصرے کو ناکام اور پسپا کرنے کے لیے دیواروں پر تیر انداز اور برچی باز مورچہ بند کر دیے تھے جو حملہ آوروں کو دروازوں اور دیواروں کے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ حملہ آور اگر قلعے پر یلغار کرتے تو اوپر سے ان پر تیروں کی بوچھاڑ اور برچیاں آتی تھی، ان سے وہی بچتا تھا جو پیچھے کو بھاگ آتا تھا۔ لیکن تھیوڈور نے دیواروں پر منجنیقیں لگا دیں جن کے پھینکے ہوئے پتھروں نے حملہ آوروں کو دور ہی رکھا تھا۔ اسقف اعظم قیرس نے اپنا محاذ کھول لیا تھا جس کا تعلق مذہب کی تبلیغ کے ساتھ تھا۔ اس کی تفصیلات پچھلے سلسلے میں بیان ہو چکی ہیں۔ تمام بستیوں میں اس نے پادری بھیج رکھے تھے لیکن مجاہدین اسلام کی پیش قدمی اور حملے ایسے طوفانی تھے کہ قیرس کے اس محاذ کو خشک و خاشاک کی طرح اڑاتے چلے گئے۔ قیرس نے ایک انتظام یہ کر لیا تھا کہ دوسرے اسقف اعظم بنیامین کو جلاوطنی سے اپنے پاس اسکندریہ بلا لیا تھا۔ اسے قیرس قائل کر رہا تھا کہ وہ قبطیوں کو آمادہ کرے کہ وہ فوج میں شامل ہو جائیں یا مسلمانوں کے دوست بن کر ان کی پیٹھ پر وار کریں۔ بنیامین اسے وہ قتل عام یاد دلا رہا تھا جو اس نے ہرکل کی شہ پر قبطیوں کا کیا تھا۔ ہرکل مر گیا ہے۔ قیرس نے بنیامین سے کہا اس کا بیٹا قسطنطین بھی مر گیا ہے، سمجھو کہ ہرکل کی عیسائیت مر گئی ہے اور اب ہم دونوں اصل عیسائیت
عیسائیت کی تبلیغ کریں اور قبطیوں کو بتائیں کہ اسلام سے عیسائیت کو بچائیں۔ مصر ہاتھ سے جا رہا ہے اور ہم مصر کو ہی عیسائیت کا مرکز بنانا چاہتے ہیں۔ مصر جا نہیں رہا بلکہ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ بنیامین نے کہا، تم لوگوں نے مذہب کو کھلونا بنا لیا ہے۔ میرے بھائی بنیامین، کیرس نے جھنجھلا کر کہا، مذہب کو الگ رکھ دو، مصر کا خیال کرو جو ہمارا اپنا وطن ہے۔ یہی تمہاری بھول ہے۔ بنیامین نے کہا، ہماری شکست اور مسلمانوں کی فتح کی بڑی وجہ یہی ہے کہ تم لوگوں نے مذہب کو الگ رکھ دیا تھا، بلکہ مذہب کو اپنے ذاتی مفادات اور شہنشاہیت کو مزید تقویت دینے کے لیے اپنے سانچے میں ڈھال لیا تھا۔ حیران مت ہو قیرس بھائی، اتنے تھوڑے مسلمان فتح یاب ہوئے تو اس میں کوئی حیرت والی بات نہیں، تم مذہبی پیشوا اور عالم ہو۔ حیران ہونے والی بات تو یہ ہے کہ تم سمجھ نہیں سکے کہ مسلمان صرف اس لیے فتح یاب ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ انہوں نے مذہب کو الگ نہیں رکھا، بلکہ اپنی ذات، اپنی دنیاوی مفادات اور اپنے جانوں کو الگ رکھ کر مذہب کو سینے سے لگائے رکھا ہے۔ اس جنگ کو وہ اپنے مذہب کی جنگ کہتے ہیں۔ یہ ان کے مذہب کا ایک فریضہ ہے جو جہاد کہلاتا ہے۔ ان کے مذہب میں نماز قضا ہو سکتی ہے، جہاد کو قضا نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ان کے مذہب کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ مفتوحہ لوگوں کو اپنا غلام نہ سمجھو اور انہیں بحیثیت انسان پورے حقوق اور تعظیم دو۔ ان مسلمانوں نے یہاں اپنے اس مذہبی اصول کی پابندی کی اور لوگ ان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں تم لوگوں نے قتل اور جبر و تشدد سے اپنی غلط عیسائیت منوائی اور ان کی آہوں اور فریادوں کی طرف توجہ ہی نہ۔ تم ہی بتاؤ کہ یہ لوگ کسے اپنا اور کسے پرایا سمجھے۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 205 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔